بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو علم سینٹر چینل۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں حمزہ خان، ایک نئی لیکچر کے ساتھ پولیٹیکل سائنس ریلیٹڈ ایک نیا ویڈیو۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ جس کا ٹاپک ہے اسٹیٹ اینڈ ایلیمنٹس آف اسٹیٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیٹ کی جو ویریس ڈیفینیشنز ہے یا کنسیپٹ آف اسٹیٹ ہے، اس حوالے سے اس چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو پہلے سے موجود ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو میرا مین فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ ایلیمنٹس آف اسٹیٹ کیا ہے، لیکن تھوڑا بہت میں ٹچ بھی دوں گا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بھی۔ تو آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ جو ماڈرن ٹرم ہے اسٹیٹ آج کل جو ہم یوز کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا اور کس ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے۔ سو یہ ڈیرائیوڈ ہے دا ورڈ اسٹیٹس سے، اور سب سے پہلے اس کو استعمال کرنے والا جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، جو ماڈرن فادر ہے، فاؤنڈر فادر ہے پولیٹیکل سائنس کا، نکولو میکاویلی، جس نے ہو فرسٹ یوز دا ٹرم اسٹیٹ ان ہیز رائٹنگ۔ اس کی جو امپورٹنٹ بک ہے اور بہت ہی پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹس کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، دا پرنس، نامی گرامی ایک بہت بہترین بک ہے اس کا۔ اسی میں ہی سب سے پہلے انہوں نے اس ورڈ کو جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں ماڈرن ٹرم اسٹیٹ، وہ انہوں نے پہلی مرتبہ استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ویریس ڈیفینیشنز آف اسٹیٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ از پولیٹیکلی آرگنائز ہیومن انسٹیٹیوشن کمپوزڈ آف پاپولیشن، پارٹیکولر ایریا، گورنمنٹ اینڈ ساورینٹی۔ چار چیزوں پر یہاں فوکسنگ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ہم کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چار چیزیں ہو۔ اس میں جو ہے نا پاپولیشن ہو، ایک خاص رقبہ ہو، حکومت ہو، اور ساورینٹی کا کانسیپٹ جو ہے یہاں پر موجود ہو۔ تو اسٹیٹ بیسیکلی کیا ہے، ہمارے پاس یہ پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی ہے۔ پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی یاد رکھے وہ سوسائٹی ہوتا ہے جس میں کس چیز کا کانسیپٹ موجود ہو، کمپٹیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہو، پاور گیننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہو، تو اس کو ہم پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی کہتے ہیں۔ سو یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے اس کا ہی ڈیفینیشن ہے۔ سیکنڈ نمبر پر سلمون نے ڈیفائن کیا ہے کہ اسٹیٹ از اے سوسائٹی آف مین اسٹیبلش فار دا مینٹیننس آف آرڈر اینڈ جسٹس ود ان اے ڈیٹرمنڈ ٹیریٹری بائی وے آف فورس۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے، ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں کیا ہو، قانون کی بالادستی ہو، جس میں انصاف ہو، اور وہ ایک خاص ایریا میں ہو، اور بزور بازو بزور شمشیر ہو۔ آخر میں ہم کنکلوسیو ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ کمیونٹی آف پرسن پرماننٹلی آکوپائنگ اے ڈیفینٹ ٹیریٹری، لیگلی انڈیپینڈنٹ آف ایکسٹرنل کنٹرول اینڈ پوزیسنگ organized government which create and administrates law over all persons and groups within its jurisdiction is state۔ تو یہاں پر بھی چار چیزوں ہی پر فوکس کیا گیا ہے کہ ریاست جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے کہ پاپولیشن ہو، ایک خاص ایریا، ایک خاص ٹیریٹری ہو، ایک اسپیسیفک گورنمنٹ اس کو چلاتے ہو، اور وہاں پر جو ہے کیا ہو، ساورینٹی ہو۔ تو اگر یہ چار چیزیں جو ہے ملتے ہیں تو بے شک وہ ریاست ہی بنے گا وہاں پر، اور وہ ریاست بنائے گا۔ بڑھتے ہیں سب سے پہلے ایلیمنٹ پاپولیشن کی طرف، اور وہ ہے پاپولیشن۔ پاپولیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر لوگ ہیں تو ریاست بنیں گے، اگر لوگ ہیں تو ریاست نہیں بنے گا، ظاہری بات ہے۔ اٹ از دا پیپل ہو میک دا اسٹیٹ، یہ لوگ ہی ہے جو ریاست جو ہے وہ بناتے ہیں۔ پاپولیشن از اسینشیل فار دا اسٹیٹ، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسٹیٹ کے لیے۔ گریک تھنکرز were of the view that population should neither be too big nor too small۔ اچھا، جو یونانی فلاسفرز تھے اینشینٹ کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ریاست کی جو آبادی ہے نہ تو بہت زیادہ ہونا چاہیے، نہ انتہائی کم یہ آبادی ہونی چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو پلیٹو دا آئیڈیل نمبر ووڈ بی 5040۔ یہ صرف 5040 ہی لوگوں پر مشتمل ہو ریاست، تو وہ ایک بہترین اور زبردست ریاست ہوں گی، اس کی امور اچھی طریقے سے چل پائیں گے۔ ارسطوٹل کہتا ہے کہ دا نمبر شوڈ بی نائدر ٹو لارج نار ٹو اسمال، کہ یہ نمبر نہ تو انتہائی زیادہ ہونا چاہیے نہ انتہائی کم۔ وہ اس کے لیے ایک لیمٹ رکھتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہو کہ یہ زبردست طریقے سے پھر رن ہو سکتے ہو، یعنی سیلف سفیزنگ ہو، اچھی طریقے سے یہ ریاست جو ہے یہ پھر چل سکتا ہو۔
اور دوسرا یہ کہ اسمال انف اتنا ہونا چاہیے، اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ اس پہ حکومت بھی تو ہو سکے نا، یہ ویل گورن بھی ہونا چاہیے اس کے لیے. تو ظاہری بات ہے اس کے لیے اتنا نہ ہو کہ آبادی انتہائی کم ہو. اگر انتہائی کم ہو تو پھر ظاہری بات ہے وہاں پر رولنگ کا اور وہاں پر اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کا کوئی کانسیپٹ ہی بچتا نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، انہوں نے جو آئیڈیل نمبرز دیے یہ اس وقت جو ہے چونکہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہوا کرتے تھے تو اس لیے انہوں نے یہ نمبرز دیے. دوسری ایلیمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے ٹیریٹری. جی ہاں، ٹیریٹری کیا ہے؟ دیئر کین بی نو اسٹیٹ وداؤٹ افیکٹس ٹیریٹری. ایک خاص باؤنڈری نہ ہو، کسی بھی ریاست کا ایک خاص ایریا نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے وہ اسٹیٹ جو ہے نہیں بن سکتا، وہ ریاست نامکمل ہوگا. پیپل نیڈ ٹیریٹری ٹو لیو اینڈ آرگنائز دیم سیلف سوشلی اینڈ پولیٹیکلی. ریاست کے لیے زمین کا ایک خاص باؤنڈری کا ضروری اس لیے ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے معاشرتی اور سیاسی انداز سے وہ زندگی بسر کر سکے. اٹ مے بی ریممبر دا ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ انکلوڈ لینڈ، واٹر اینڈ ایئر اسپیس. اس میں یہ چیزیں ہونا جو ہے ضروری ہے. The modern states differ in their sizes. Territory is necessary for citizenship. ریاست کے لیے ریاست میں جو شہریت وہ دیتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاص باؤنڈری ہو، ایک خاص ٹیریٹری ہو. ظاہری بات ہے آپ کسی سٹیزنشپ میں تو یہ شو کریں گے کہ میں اسی جگہ سے بلانگ کرتا ہوں. اس کے علاوہ as in the case of population no definite size with regard to extent of area and the state can be fixed. There are small and big states as well. یہ جو ہے ہو سکتے ہیں. تیسرا بڑا اسینشیل اور امپورٹنٹ آرگن جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ از اے تھرڈ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ. دیئر کین بی نو اسٹیٹ وداؤٹ گورنمنٹ. اور گورنمنٹ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ از این ایجنسی ہے تھرو وچ دا ول آف دا اسٹیٹ از ایکسپریس. یا گورنمنٹ از اے مشینری تھرو وچ ڈے ٹو ڈے افیئرز آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ رن ہوتے ہیں. تو یہ مختلف لوگوں نے اس کے اپنی طرف سے پوائنٹ آف ویو دیے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. پروفیسر افورڈری جو ہے اس نے بھی ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اکارڈنگ ٹو سی ایف اسٹرانگ جو کہتا ہے کہ ان آرڈر ٹو میک اینڈ انفورس لاز دا اسٹیٹ مسٹ ہیو ہائیسٹ اتھارٹی. اور یہی ہائیسٹ اتھارٹی، یہی سپریم اتھارٹی لا اور قوانین بنانے اور اس کو انفورس کرنے کے لیے جو ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو اسی ایجنسی کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پروفیسر ہے افورڈری وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی ایجنسی تھرو وچ دا فورس آف دا اسٹیٹ از فارمولیٹڈ ایکسپریسڈ اینڈ ریئلائزڈ. جو وہاں پر جو ہے ریاست کے لیے کیا ہوتے ہیں، ریاست کے لیے فارمولیشن ہوتے ہیں لاس کی، وہاں پر پھر محسوس بھی ہوتے ہیں، اس کو لاگو بھی کیا جاتا ہے. سو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ آرگن ہے. لاسٹ جو امپورٹنٹ آرگن ہے اور اسینشیل ایلیمنٹ ہے وہ ہے ساورنٹی. ساورنٹی کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ دا سپریم پاور، یعنی اسٹیٹ سپریم ہے. اور یہ دو طرح کی ہے، انٹرنل ساورنٹی اور ایکسٹرنل ساورنٹی. انٹرنل ساورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اسٹیٹ جو ہے یہ کسی بھی تمام اداروں، یعنی ریاست کے اندر جتنی بھی تمام ادارے ہیں، جتنی بھی لوگ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے ریاست جو ہے سپریم ہوگا. اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے اس کے خلاف سازشی نہیں کر سکتا. تو یہ بیسیکلی انٹرنل ساورنٹی ہے، یعنی اسٹیٹ جو ہے سپریم ہوتا ہے انٹرنلی بھی. ایکسٹرنل ساورنٹی یہ ہے کہ ایک ریاست بیرونی دباؤ، بیرونی قوتوں سے، بیرونی دباؤ سے یہ مکمل طور پر فری ہوگا. یعنی یہ ڈائریکٹڈ نہیں ہوگا کسی بھی فارن کنٹریز کی جانب سے کہ اس کو ڈکٹیٹ کرے، اس کو اسٹیٹ کو، کسی اسپیسیفک اسٹیٹ کو کہے کہ آپ یہ لا بنائے، یہ لا بنائے، میری مرضی کی لا بنائے، اس طرح کرے. تو اس سے بھی جو ہے اسٹیٹ کیا ہوگا؟ فری ہوگا. یہ چار ایلیمنٹس بن کر ہی بناتے ہیں ریاست. تھینکس ٹو آل آف یو. تھینک یو.